شہباز شریف اور مریم نواز کا کہنا ہے کہ جی عمران خان ملک توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور مریم نے آج ایک سوال بھی کیا کہ عمران خان یہ بتائیں کہ ملک کو نقصان پہنچانے والا نظریہ انہیں کس نے دی؟ ایک کنوکٹڈ ہے، ضمانت کے اوپر ہے، اور اس کا اور وہ عمران خان کو تانے دے رہی ہے. تانے تو اپنے باپ کو دینا چاہیے. کل سمیع ابراہیم صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب نے ایک بات کہی ہے، اس پر نواز لیگ پروپیگنڈا کری تھی. شہباز شریف اور مریم نواز کا کہنا ہے کہ جی عمران خان ملک توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور مریم نے آج ایک سوال بھی کیا کہ عمران خان یہ بتائیں کہ ملک کو نقصان پہنچانے والا نظریہ انہیں کس نے دی ہے؟ میں تو گزارش کر رہا ہوں، آپ بھی محترمہ ہیں، لیکن ایک کنوکٹڈ خاتون، کنوکٹڈ، عدالتوں سے کنوکٹڈ، اس کو سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے. اس جیلی شہزادی نے، کنوکٹڈ شہزادی نے اس دن مانسرا کے اندر عمران خان کی حکومت کی جتنی بھی ترقیاتی کام تھے، اور محمود خان جو ہیں کے پی کے چیف منسٹر، ان کے ساروں کا افتتاح کا دیا انہوں نے دیا کہ وہ جس روب سے سرکاری پروٹوکول کے جرمٹ میں آتی ہے، کیا کبھی دنیا کے اندر ایسا ہوا ہے؟ ایک کنوکٹڈ ہے، ملزم کی بات نہیں کر رہا، ایک کنوکٹڈ ہے، ضمانت کے اوپر ہے، اور اس کا اور وہ عمران خان کو تانے دے رہی ہے. تانے تو اپنے باپ کو دینا چاہیے کہ جو 50 روپے کے یا 5000 روپے کے ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے جھوٹ بول کر اپنی ہیلتھ کا جو ہے اتنا ڈنڈورا رچانے کے بعد جو ہے ملک سے باہر گیا ہے، اور اب اس سازش کے اندر، یہ سائفر کی سازش کے اندر جو ہے پوری طرح وہ ملوث ہے. حقان وہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو میمو گیٹ والا تھا وہ اس کے ساتھ ہے، دوسرے اس کے ساتھ ہیں. آخر پاکستان کے بیرون ملک پاکستانی اور اندرون ملک پاکستانی ساری نازک صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن سب کی آنکھیں اس وقت کی بات کر رہے ہیں، شاید سب کے جذبات جو ہیں پاور سینٹر جو ہے اس کی طرف ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی نزاکت کو جانچتے ہوئے ملک پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرات جو درپیش ہیں، اور خاص کر معاشی خطرات، اس کے تحت ہمیں ہر چیز سے درگزر کر کے ایک ایسے فیئر اور ڈیٹیچ امپائر کی حیثیت سے درمیان میں آئیں، اور واضح طور پہ کہہ دیں کہ ہاں یہ امپورٹڈ حکومت فلاں دن کو جائے گی، فلاں دن جو ہے ایک کیئر ٹیکر حکومت آئے گی، اور اس کے خد و خال یہ ہوں گے. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن جو متنازع ہے اس کی اوور سائٹ یہ ہوگی، اور اس کے بعد فلاں تاریخ کو جو ہے ہمارا الیکشن کرایا جائے گا، تاکہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک کے اندر آئے، اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے. آپ کا ملک جس طرف جا رہا ہے، جس طرح عمران خان نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے، خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو خدا را 22 کروڑ لوگوں کو اون کریں، اس ملک کے عظیم پاکستان کو، قائد اعظم کے پاکستان کو آپ اون کریں، اور کوئی ایسے فیصلے کی طرف جائیں کہ سارے فریق اس کے اوپر متفق ہوں، اور ایک نئے الیکشن سے ایک نئی قیادت جو ہے جنم لے گی، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جو جمہوریت پسند ہیں ان کی ایک نئی تاریخ جو ہے رقم ہوگی کہ وہ کس کو اسمبلیوں کے اندر لے کے کس کو جو ہے اپنے ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے دیتے ہیں، تاکہ ملک کا مستقبل جو ہے وہ بہتر لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے چلا جائے. یہی ہماری روداد ہے. ٹھیک ہے. اچھا سباتی صاحب، اب خبر یہ ہے کہ حکومت عمران خان کے خلاف دفعہ 124 کے تحت بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا سوچ رہی ہے، اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ 25 مئی کو اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی، وفاق اور صوبوں سے عدم وفاداری کی گئی. اب یہ آج جو وزارت داخلہ میں فیصلہ ہو جائے گا، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بغاوت کا مقدمہ ان پہ درج کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو. میں کہتا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نو، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہو، تاکہ وہ لوگ جو اس وقت کہیں نہ کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وہ حدود کراس کر کے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بونے این آر او کے مارے ہوئے
NRO سے فائدہ اٹھائے ہوئے یہ لوگ اتنا زبردست کام کر دیں گے ملک کی تاریخ کے اندر کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری، پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ بہتری، ان کی ہمیشہ کے لیے موت، ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست کا خاتمہ تو اب بھی ہو چکے ہیں کہ صرف اقتدار کے فائدے کے لیے اس وقت آپ دیکھیں کہ 12 یا 13 پرائم منسٹر ہیں، کرائم منسٹر میں کہتا ہوں کرائم منسٹر ہے 12 یا 13، ان میں سے دیکھ لیں کیسا تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک بھی اگر ہٹ جائے آپ دل سے تو کہہ رہے ہیں نا جو کہنا حکومت چاہ رہے ہیں. دڑام سے گر جاتی ہے. اچھا اور 12-13 مل کے بھی آپ کہہ رہے ہیں 12-13 اس لیے تو پھر 12-13 مل کے بھی معیشت بھی سنبھال پا رہے جو ہیں، لوٹ مار مہنگائی کر ہوئے رہے چلی جا رہی ہے. میں نہیں، ان کو مہنگائی سے کیا غرض ہے، ان کے اپنے گھر بھر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ان میں سے پہلا نعرہ تو مہنگائی کا لگایا تھا نا، پہلا نعرہ تو مہنگائی کا لگا کر آئے تھے جب پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا آپ لوگوں کے خلاف کہ جی مہنگائی میں پس رہی ہے عوام. یہی نیریٹو تھا اور انشاءاللہ کل جو ہے میرے حال میں 3 بجے ہم پریس کلب کے سامنے اسلام آباد کے خالی ایک سمبالک ایک انشاءاللہ ہم ایک سٹرائک کی یا جمع ہونے کی یا ان کے خلاف جو ہے بات کرنے کی اچھا پریس کلب کے سامنے اسلام آباد کے ہم جائیں گے ایک سمبالک طور پہ، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مہنگائی کے نیریٹو کو لے کے اور آج سب کچھ جو ہے یہ بھول چکے ہیں. لوگ ان کو جانتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے سباتی صاحب اب یہ اگر یہ حکومت نئے انتخابات کے لیے اور تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بناتی ہے تو پھر تحریک انصاف کا اس پر کیا موقف ہوگا؟ اگر یہ نئے انتخابات کے لیے مان جاتے ہیں، کمیٹی بناتی ہے، تو پھر آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مقتدر ادارے خود فیصلہ کریں، ہمارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایسی صورت کوئی پیدا ہوتی ہے تو کون سا ایک آدمی، کیونکہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جلد فیئر اینڈ فری الیکشن کا اعلان کرایا جائے. اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون نہیں بیٹھے گا، کون مشاورت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسی مطالبے کے اوپر جو ہے ہم جا رہے ہیں، ہم کوئی اور بات تو نہیں کر رہے. ہم قطن نیشنل اسمبلی میں دوبارہ نہیں جائیں گے، یہ اس پہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے استعفے دے دیے. ٹھیک ہے جی، استعفے ہمارے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے منظور کر لیے ہیں. جو بس نئے انتخابات ہی چاہتے ہیں. بس صرف ایک ہی ہے کہ جمہوریت کی اساس کو بچانے کے لیے ملک میں پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی، کیونکہ ان کا جوڑ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اس وقت آپ اپنے ڈالر کی صورتحال کو دیکھ لیں، اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے کہ آپ کا گھی، غریب کا گھی اس وقت جو ہے 200 روپے زیادہ 1 کلو کے اوپر جو ہے ہو چکا ہے. آپ آٹے کی صورتحال کو دیکھ لیں، چینی کی صورتحال کو دیکھ لیں، آپ باقی اشیاء ضروریات کی صورتحال کو گئے. غریب کا جینا انہوں نے 2 بار کر دیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.